یہ جو حیران کن پٹاری ہے صدر ٹرمپ کی، اس میں سے جو کچھ نکلا ہے، کیا یہ سمجھ میں آنے والا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ایک موڈ سوئنگ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے؟ جی میری نظر میں تو یہ ایک جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں اور جو نیتن یاہو صاحب ہیں، یہ ان کا کاؤنٹر اٹیک تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ معاہدہ ہونے والا ہے، معاہدے پہ جو باتیں تھیں، وہ شرطیں تھیں، وہ اس کے اوپر مسئلے وہاں معاہدہ ہونے کے امکان تھے، کیونکہ جو ہماری میڈیشن کے تحت شاید کوئی اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ سیز فائر کو مکمل کیا جائے گا، ہارمز کو کھولا جائے گا، امریکن بلاکیڈ ہٹایا جائے گا، اور پھر مذاکرات جاری رہیں گے ایرانی جوہری پروگرام کے بارے میں اور سینکشنز کے بارے میں۔ یہ میرے خیال میں آؤٹ لائن تھی معاہدے کی، پر وہاں اسرائیلی لابی کی اور نیتن یاہو اس سے ناخوش تھے اور انہوں نے بہت حملے شروع کیے، وربلی سٹیٹمنٹس آئیں یہ اس معاہدے کے خلاف، ٹرمپ صاحب کے خلاف، کہ آپ کنسیشنز بہت دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال میں یہ ترکیب ڈھونڈی انہوں نے کہ یہ شرط لگایا جائے کہ یہ معاہدہ کے ہونے کے لیے یہ ابراہم اکارڈز میں سب جوائن کر لیں، جو بھی بڑے ممالک ہیں خلیج کے، تو جب تک یہ معاہدہ نہیں مانیں گے اور ابراہم اکارڈ نہیں مانیں گے تو یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ شرط جو ہے یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، جو سعودی عرب کے لیے، قطر، پاکستان جنہوں نے مانا نہیں ہے ابھی تک، اور ہماری جو پوزیشن یہ رہی ہے کہ جب تک کہ فلسطینی اسٹیٹ نہیں بنے گا، جب تک ہم اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل یعنی کہ ان ایکسیپٹیبل کنڈیشن لگائی ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ ٹوٹ جائے جو معاہدہ ہم نے کروایا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے جو ایران کے ساتھ طے پا گیا ہے، یہ اب اسی لیے تاخیر کا شکار ہے یا اس کے امکانات معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ اب یہ مشروط کر دیا گیا ابراہم ایکارڈ کے ساتھ؟ جی بالکل، میرے خیال میں یہ تو جو یہ شرط جو لگائی ہے انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے، اگر یہ سچ مچ امریکہ کی پوزیشن یہی رہتی ہے کہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ابراہم اکارڈز کو مانا نہیں جائے گا، تو یہ تو ناممکن ہے، یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب اور قطر کے لیے تو مشکل ہے۔ یو اے ای نے مان لیا ہے، بحرین تو ابھی بھی پارٹیز ہے، ایجپٹ نے بھی تسلیم کر لیا ہے، ترکی نے بھی کر لیا ہے، پر جو باقی جو رہ گئے ہم، ہماری پوزیشن تو یہی ہے کہ جب تک کہ فلسطینی اسٹیٹ نہیں بنے گا، ٹو اسٹیٹ سولوشن جب تک نہیں ہوگا تو ہم نہیں تسلیم کر سکتے ہیں اسرائیل کو۔ تو یہ شرط میرے خیال میں بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ پیش کی گئی ہے اسرائیلی لابی سے اس معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ تو ایسا تو نہیں ہے منیر صاحب کہ کہیں جب اسرائیل کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کے اوپر سائن ہو سکتے ہیں اور پاکستان بھی کامیاب ہو گیا ہے، تو کچھ ایسا کر دیا جائے کہ یہ معاہدہ طے نہ ہونے پائے؟ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ڈیسپریٹ تھے کسی معاہدے کے لیے، وہ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں اس سے؟ جی ان کے اوپر یہاں جو اسرائیلی لابی ہے اور جو رائٹ ونگ کے ریپبلکنز ہیں، انہوں نے بہت بڑا یہاں ان کے اوپر حملہ کیا، اور کافی ان کو سنایا کہ جی آپ یہ معاہدہ، یہ تو آپ یعنی ایران کو جو کچھ وہ چاہتا آپ دے رہے ہیں، تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے، امریکہ نے کچھ نہیں حاصل کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں ٹرمپ صاحب تھوڑی ان کے دباؤ میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ سوچا ہے کہ یہ شرط ایسی لگائیں جس کا کوئی جواب نہیں ہو، اور پھر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ارادے
صحیح نہیں نظر آتے ہیں. اگر یہ امریکن پوزیشن یہی فارملی بھی اگر یہی رہتی ہے تو میرے خیال میں معاہدہ نہیں ہو سکے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جب معاہدہ طے ہونے کے قریب تھا، عمان کے وزیر خارجہ نے لکھا بھی اس کے اوپر، بتایا بھی، ہی از آن دا ریکارڈ کہ قریب تھا اور اس کے بعد حملہ کر دیا گیا، خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا. وہ بھی ایک کوشش تھی، اس سے پہلے بھی جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور اب بھی ایک مرتبہ پھر ایک امید بنی تھی پاکستان کے ذریعے سے، اور پھر اس کو توڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ کیا امریکہ ہر صورت اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے؟ جی، اسرائیل کی تو ارادے ظاہر ہیں بالکل. وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے. وہ چاہتا ہے کہ ایران پہ حملہ ہو، ایران کی بربادی ہو، ایران کو اور کمزور کیا جائے. اور وہ بھی چاہتا ہے کہ جی ایران کی جو ریٹیلیٹری جو اٹیکس ہیں خلیج کے ممالکوں پر وہ بھی جاری رہیں، وہاں بھی نقصان ہو، اور پوری بربادی ہوگی مسلمان ملکوں کی اس خطے میں، اور پھر ایک ہی طاقت رہ جائے گی، وہ اسرائیل ہوگی. تو ان کا گیم پلان تو بالکل صحیح ہے، یعنی کہ وہ کیا چاہتے ہیں ظاہر ہے. امریکہ جو ہے، امریکہ کو تو بہت ضرورت تھی کہ اس جنگ کو روکے، کیونکہ یہ جو تیل کی تجارت بند ہو گئی ہے اس سے انٹرنیشنل ان کی اکانومی پر ایفیکٹ ہو رہا ہے، پوری گلوبل اکانومی پر ایفیکٹ ہو رہا ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیسولین کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو وہ تو ان کے لیے، ان کے حق میں تو یہی ہے کہ یہ جنگ رک جائے، ہرموز کھل جائے. پر اب اسرائیلی جو ہیں انہوں نے یہ شوشہ شروع کیا ہے، اور میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نظر آتا ہے کہ ان کے دباؤ میں شاید آ گئے ہیں. اور اگر سعودی عرب اور قطر ان کی بات نہیں تسلیم کرتے، جو کہ انہوں نے اپنے پورے لکھا ہے کہ وہ مان لیں، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے منیر صاحب؟ یہ دیکھیں، اب قطر کے اور سعودی عرب کے اوپر انہوں نے یعنی کہ فوکسڈ پریشر ڈالا ہے کہ آپ مان لیں ابراہیم اکارڈز میں آپ آ جائیں. میرے خیال میں ان کے لیے بڑا ناممکن ہے اس وقت آنا، کیونکہ وہاں فلسطینی اسٹیٹ نہ مانا گیا ہے. غازہ میں آکیپیشن ابھی تک اسرائیل کی آکیپیشن ہے، لیبنان میں وہ جنگ کر رہا ہے، سیرین ٹیریٹری ابھی تک انہوں نے آکیپیشن میں رکھی ہے. تو کوئی یعنی کہ کوئی ریشنل نہیں بنتا ہے اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. تو شاید میرے خیال میں سعودی عرب و قطر بھی نہیں مان سکیں گے، ہم تو ضرور نہیں مان سکیں گے. تو شاید اگر یہ جنگ کے واپس طرف جاتے ہیں تو پھر ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور جو ایران اور سعودی عرب اور ایران اور قطر کے درمیان یعنی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایرانی حملے نہیں ہونے چاہیے ان کے اوپر. ایٹ لیسٹ ہم کچھ اپنے آپ کو، ہمارے جو دوست ہیں اور جو مسلمان ملک ہیں، ان کو کس طرح سے انسولیٹ کر سکتے ہیں اس جنگ سے، اس پہ کوشش کرنی ہوگی شاید ہمیں. یہی راستہ مجھے نظر آتا ہے اس وقت. اگر امریکہ پھر گیا ہے اس معاہدے سے، اور وہ اگر جنگ واپس جاری شروع کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور جو ہمارے دوست اس خطے میں جو دوست ممالک ہیں ان کو کس طرح سے اس جنگ سے ہم نکال سکتے ہیں. منیر صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ جو مکس سگنلز آ رہے ہیں کہ جی سائن ہوں گے نہیں ہوں گے، مارکو روبیو کچھ کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو بھی پائے گا یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہو پائے گا تو اگلے 24-36 گھنٹوں میں کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ جی، میری نظر میں جب تک کہ یہ جو یہ شرط لگائی ہے ٹرمپ صاحب نے، اگر یہ ان کی فارمل پوزیشن ہے تو مشکل نظر آتا ہے. اگر یہ ایک انفارمل سجیشن تھی اور وہ اس کو وہ ایک طرف کر دیتے ہیں کہ بعد کی بات کر سکتے ہیں، تو شاید معاہدہ ہو جائے.
اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو سب کے لیے بہتر ہوگا، اور پھر مذاکرات جاری ہو سکتے ہیں کہ دوسرے مسئلوں پر، جو ایران کی جوہری طاقت ہے، سینکشنز کا مسئلہ ہے، ہرمز کی کس طرح سے مینجمنٹ ہوگی، اور پھر اس میں اگر وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بھی لے آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم تیار ہوں گے کہ اس کے اوپر مذاکرات ہوں، پر یعنی کہ دھونس سے اسرائیل کو تسلیم کروانا میرے خیال میں مشکل نظر آتا ہے اس وقت، اور اس وجہ سے اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر جنگ کی امکان ضرور ہیں اس کے بعد۔ سر بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دی۔ ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔